بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم فرسٹ ایئر میں نظم پڑھیں گے۔ نظم کا عنوان ہے شہزادی کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ اس نظم کے شاعر میر حسن ہیں، اور یہ نظم کا جو اقتباس ہے یا جو حصہ ہے یہ ان کی معروف مثنوی سحر البیان سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سحر البیان جو ہے یہ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا افسانہ عشق ہے، یہ اس کی کہانی۔ اب بنیادی طور پر مثنوی ہے کیا؟ مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنیٰ سے بنا ہے، جس کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور دوسرے مصرے میں قافیہ بدل جائے، لیکن ساری مصرے مثنوی ایک ہی بحر میں ہوں۔ مثنوی میں عام طور پر لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں، ایک طرح سے یہ منظوم داستان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثنوی کی تعریف تھی۔ اب شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ میر حسن 18ویں صدی کے شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش کا سال 1727 ہے 1727، اور وفات کا سال ہے 1786۔ نام میر غلام حسن اور حسن تخلص ہے۔ وہ نامور گو میر زاہد کے بیٹے میر خلیق کے والد اور مشہور مرثیہ نگار میر انیس کے دادا تھے۔ دلی کے سید واڑہ میں پیدا ہوئے، تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ دلی کا شہر جو کئی بار اجڑا، ان کے زمانے میں بھی ویران ہو گیا، تو اپنے والد کے ساتھ فیض آباد چلے گئے، جو اس زمانے میں اودھ کا دارالحکومت تھا۔ یہاں وہ نواب سالار جنگ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ جب نواب آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو یہ بھی لکھنؤ آ گئے۔ شعر و شاعری کا ملکہ ان کو ورثے میں ملا۔ صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی شہرت غزلیات یا قصائد سے نہیں بلکہ صرف مثنوی سحر البیان کی وجہ سے۔ ایک روایتی داستان جو دراصل شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا افسانہ عشق ہے، لیکن میر حسن نے اپنے انداز بیان سے اسے واقعیت اور حقیقت کا رنگ دے دیا ہے۔ واقعہ نگاری، کردار نگاری اور منظر کشی کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانے کے رسم و رواج اور تمدن کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ میر حسن کے کلام میں ان کی یادگار غزلیات و قصائد کا ایک دیوان، مثنویات کا ایک مجموعہ اور شاعروں کا ایک تذکرہ شامل ہے۔ ہاں جی، اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ اب میں پہلے 3 شعر پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ایک ایک شعر کا مطلب بیان کریں گے۔ ہزارہ وہ شب تھی شب چاردہ، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماہ، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں پہلے میننگ دیکھ لیں۔ قذارہ یعنی اتفاق، یعنی اتفاق سے شب چاردہ 14ویں رات، اور جلوہ روشنی یا روشن چاند ماہ چاند، اور سرور لطف، عالم نور روشنی کا عالم، سیر مہتاب چاند کی سیر۔ مہتاب چاند کو بھی کہتے ہیں، چاندنی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کچھ الفاظ کو یعنی تراکیب کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ تمام جو ہے مرکب اضافی ہے۔ قذارہ وہ شب تھی شب چاردہ، یعنی اتفاق سے 14ویں رات کی جو ہے وہ شب 14ویں کی رات تھی، ٹھیک ہے نا، چاند کی 14ویں تھی، اور ہر طرف جو ہے وہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اپنا جلوہ بکھیر رہی تھی، ٹھیک۔ نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، ٹھیک ہے، کہ اس کا نظارہ جو تھا اس سے دل کو بڑا سرور، بڑا لطف آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی تھی۔ عجب عالم نور کا تھا ظہور، یعنی ہر طرف روشنی ہی روشنی کا عالم جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا۔ کہتے ہیں کہ ہر یعنی کہ یہ رات جو ہے چاند کی سیر، یعنی کہ سمپل یہ کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انسان چاند کی سیر کر رہا ہے، ایسا لطف جو ہے وہ انسان کو آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے روشنی کا ایک دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، صحیح ہے نا۔ یعنی شاعر نے کیا کیا کہ چاند کی جو روشنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس نے دریا سے تشبیہ دے دی ہے کہ جیسے دریا بہتا ہے اور اس کی جو ہے وہ لہریں انسان کی یعنی کہ نا وہ اس کو نظر آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس طرح چاند کی چاندنی جو ہے وہ لہروں کی طرح جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ ہوا شہزادے کا دل بے قرار،
یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار، کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، کہا شاہ نے اب تو گئے دن نقل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ ٹھیک ہے، یعنی چاندنی کا یہ منظر دیکھ کر ہوا شہزادے کا دل بے قرار بے چین۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ اگلے شعر میں کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ، ماہ یعنی شہزادے کے لیے بطور چاند جو ہے ماہ، یہ استعارہ آیا ہے، بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور خلل کا مطلب ہے خرابی یا رکاوٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاندنی کا اتنا نظارہ، حسین نظارہ دیکھ کر شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جی میں یہ ترنگ ایک آرزو بیدار ہوئی کہ بھئی کیوں نہ آج چھت پہ سویا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو وہ دن گزر گئے، نکل گئے جب نجومی نے کہا تھا کہ بھئی اس کو جو ہے وہ اتنے سال تک آپ نے چھت پہ نہیں سونے دینا، تو غالباً 12 سال کی تک کہا تھا کہ 12 سال تک جو ہے یہ چھت پہ نہ سوئے۔ تو اب چونکہ وہ دن نکل گئے ہیں، تو اب اگر یہ چھت پہ سونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف آئیے، قذارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ۔ ٹھیک ہے جی، قذارا اتفاق سے، وہ دن تھا اسی سال کا، یعنی ابھی اس کی 12 سال عمر پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی ایک دن رہتا تھا اور وہ اسی کا ایک دن جو ہے وہ ابھی باقی تھا۔ غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، کہ ماضی اور حال یہ آپس میں جو ہے وہ اپوزٹ ہے، متضاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا اگر مفہوم دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ بادشاہ کے خیال میں شہزادے کی عمر جو ہے وہ 12 سال ہو چکی ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اب شہزادے کو کوئی خطرہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ بادشاہ سے غلطی ہوئی تھی کاؤنٹنگ میں، دن گننے میں۔ ٹھیک ہے نا، اور وہ انہی دنوں کا آخری جو ہے وہ دن تھا۔ تو آگے کہتے ہیں سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، سخن قول کلام، مولوی مطلب جلال الدین رومی صاحب، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت پہلے سے یہ کہتے ہیں، قدیم پرانا، کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ احمق بے وقوف کو کہتے ہیں، نادان کو کہتے ہیں، اور حکیم جو ہے وہ عقل مند کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پہ جو ہے وہ موت کا وقت آتا ہے یا اس پہ جو برا وقت آتا ہے، تو بڑے سے بڑے جو ہے وہ دانا اور عقل مند لوگ بھی بے وقوفی کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ۔ جڑاؤ پلنگ یعنی وہ پلنگ سونے کا جس پہ وہ شہزادے نے سونا تھا، اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے، اور سیمی تنوں یعنی چاندی کے جسم والوں کو بھی اس پلنگ پر سونے کی آرزو تھی، یعنی وہ پلنگ اتنا خوبصورت تھا کہ خوبصورت سے خوبصورت لوگوں کو بھی اس پر سونے کی آرزو تھی۔ کھنچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ۔ ٹھیک ہے، اب شاعر کیا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ پلنگ پر ایک نرم و نازک اور صاف و شفاف قسم کی چادر بچھا دی گئی۔ یہ پلنگ پوش یعنی یہ جو چادر ہے یہ اتنی خوبصورت تھی کہ سفید چادر کی صفائی بھی اس پر بچھنے کے لیے بےتاب تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنی صفائی میں، سفیدی میں یہ چادر جو ہے وہ اپنی مثال آپ تھی۔ چادر اس قدر صاف اور کھلی یا دھلی ہوئی تھی کہ جس طرح سے صفا کی پہاڑی پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہو، اور یہ جو چاندنی ہے یہ صفا کا غلاف معلوم ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی چاند کی روشنی نے صفا پہاڑی کو پوری طرح سے ڈھک دیا تھا۔ دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم۔ شہزادے کے پلنگ پر جو مطلب تکیے رکھے گئے تھے وہ انتہائی نرم گداز تھے۔ ٹھیک ہے، بلکہ اتنے تھے کہ مخمل جیسا جو ریشم جیسا جو نرم و نازک کپڑا ہے وہ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ بیکار نہ تھا۔ یعنی شاعر کے بقول یہ ہے کہ اس نے بھی شرم سے آنکھیں جھکائی ہوئی تھی، یعنی مخمل کی بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور اگلا ہے، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ، یعنی شہزادے کے لیے جو نرم تکیے رکھے گئے تھے
تو جب وہ نیند میں ان تکیوں پر جو ہے اپنے گال رکھ کر سوتا تھا، میٹھی میٹھی نیند کے مزے لیتا تھا، تو اور بھی خوبصورت لگتا تھا. یعنی شہزادے کے آرام کا اتنا خاص خیال رکھا گیا تھا. آگے سے چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر، ہوا اس کے سونے پہ جو عاشق جو ماہ، ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ. یعنی شہزادے کا حسن خوبصورتی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جو چاند کی چاندنی ہے اس نے تو اس کے مکھڑے کو یعنی چہرے کو تو مطلب اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چار چاند لگا دی، یعنی اور زیادہ خوبصورت کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جو شہزادہ وہ اس آن سے بے نظیر، یعنی وہ اس طرح سے سویا، بے مثال طریقے سے سویا کہ جو 14ویں رات کا چاند تھا بدر منیر، وہ اس کا جو ہے وہ محافظ بن گیا، اس کی حفاظت کرنے لگ گیا. یعنی اس نے اپنی نظر ادھر لگا دی. ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ. یعنی چاند بھی جو ہے وہ اس کے سونے کے انداز پہ، شہزادے کے سونے کے انداز پہ عاشق ہو گیا، اور ادھر اس نے شہزادے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا. وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا. وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار. ٹھیک ہے. وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، یعنی چاند کی روشنی جو ہے وہ جس چھت پہ شہزادہ سویا ہوا تھا اس کے ارد گرد پھیل گئی. ٹھیک ہے. اس نے کور کر لیا. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ چاند کو غور سے دیکھیں تو چاند کے جب وہ فل روشن ہوتا ہے پورا، تو اس کے ارد گرد روشنی کا ایک جو ہے وہ آپ کو ہالہ سا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اسی طرح سے چاند کی روشنی جو ہے وہ ہالے کی طرح شہزادے کے مکان کے یا اس چھت کے ارد گرد جو ہے وہ پھیل گئی، اور اس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے وہاں کا منظر جو ہے وہ اور زیادہ دوبالا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ. یعنی منظر بیان کر رہے ہیں کہ اتنا صاف ستھرا پلنگ، ادھر سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، رات کی رانی ہے یا دیگر یعنی کہ پھول وغیرہ ہیں ان کی خوشبو ہے، اور پھر جوانی کی نیند اور سونے کا ڈھنگ، یعنی انداز بھی اتنا خوبصورت. جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، یعنی جتنے بھی وہ محافظ تھے چھت پر ادھر ادھر کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے. ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، یعنی جتنے محافظ تھے وہ ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے. غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا. خزارہ ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار. غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا. عالم خواب مطلب نیند. ٹھیک ہے. نیند کا عالم، نیند کا منظر، یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب سوئے ہوئے تھے. فقط جاگتا ایک مہتاب تھا، صرف چاند جاگ رہا تھا، وہی شہزادے کو دیکھ رہا تھا. باقی محافظ ارد گرد یہ سب لوگ جو ہے وہ سو رہے تھے. ٹھیک ہے. یہاں پہ خواب اور جاگنا یہ متضاد ہیں آپس میں، صنعت تضاد کا استعمال ہے. قزارہ ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر. اتفاق سے اچانک ایک پری کا وہاں سے گزر ہوا اور اس کی نظر جو شہزادے پہ پڑی، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار. تو وہ شہزادے کے حسن پر دل سے قربان ہو گئی اور اسے اپنا تخت ہوا سے اتارا اور شہزادے کی چھت پہ جہاں پہ وہ سویا ہوا تھا وہاں پہ آ گئی. جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمین آسماں. تو اس نے جب وہ چھت پہ اتری اس نے دیکھا کہ یہاں تو منظر ہی بڑا عجیب ہے، حیران کن ہے کہ پورا زمین آسمان جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے. ایک تو چاند کی روشنی اور اوپر سے شہزادے کے حسن کی روشنی اور اوپر سے پری کی خود اپنا حسن. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت. یعنی جب دونوں کی خوبصورتی آپس میں ملی، یعنی پری کی اور شہزادے کی، تو یوں لگا کہ جیسے دو چشموں کا پانی جو ہے وہ آپس میں مل رہا ہے. میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ، میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ، کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ. ٹھیک ہے. محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا. غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں. ٹھیک ہے. میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ، میں ویسے شراب کو کہتے ہیں کہ جو عشق کی شراب ہے،
ٹھیک ہے، وہ اس کو چڑھی اور اس کو یہ آرزو پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، یہ خیال آیا کہ شہزادے کا جو پلنگ ہے وہ بطور امانت اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، یعنی اس کے دل میں جو شہزادے کی محبت پیدا ہوئی، وہاں سے اسے لے اڑی دلربا، شہزادے کو پلنگ سمیت جو ہے وہاں سے لے کر اڑ گئی، غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں۔ غرض یعنی وہ برل شہزادے کو جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے، آن کی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے اڑا کر وہ پرستان میں لے گئی۔ اب آخری شعر ہے اس نظم کا آپ کی کتاب میں جو شامل ہے: کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو شعر ہے اس میں شاعر نے اپنے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، اس میں سند تضاد ہے۔ پہلے تو اس کے جو فنی محاسن ہے، خوش اور درد مند اور پست اور بلند، یہ متضاد ہیں آپس میں، تو اس نے زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام ہے کہ دل کبھی خوش رہتا ہے اور کبھی پریشان رہتا ہے، زمانے کی اونچ نیچ جو ہے وہ انسان کو خوشی بھی دیتی ہے اور غم بھی دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی سیدھی سی بات ہے کہ شہزادہ پہلے تو بادشاہ کو اپنی اولاد کے نہ ہونے کا غم تھا، اور پھر جب اولاد مل گئی تو اب جو ہے وہ شہزادے کے گم ہونے کا غم تھا۔ ٹھیک ہے، تو گویا ایک فلسفہ ہے کہ جہاں پر خوشی ہوتی ہے وہاں پہ غم ہوتا ہے، یہ زندگی کا خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ میں نے جو آسان لفظوں میں آپ کو اس کا مفہوم بتانے کی کوشش کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔